السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایڈوکیٹ محمد علی صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس ویڈیو پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ کورٹ کے وہ فیصلہ ہے جس فیصلے کے لیے آپ لوگوں نے کافی مجھے کوشچنس کیے ہیں اور کافی زیادہ مجھے ای میلز ریسیو ہوئی۔ مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ملتی رہے، تاکہ جب آپ کسی لائر سے ڈسکس کریں اپنا کیس تو آپ کے کیس میں آپ کو کافی انفارمیشن جو ہے وہ پہلے سے ہی معلوم ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین شاٹ جس میں آپ کو کورٹ کی ججمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر ہم اس پہ فردر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اچھا، اس کیس میں یہ دو کیسز ہیں جس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلے کیس میں آپ اگر اس پہ غور کریں تو آپ کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ نابالغ کی بھلائی جو ہے وہ خاص اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو بہتر مقاصد کے لیے کسی وقت بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی ایسی سٹیج آتی ہے جس پہ کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، جیسے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، یا بعد میں جو ہے وہ ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، یا کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، تو آپ بے شک کورٹ نے پہلے ججمنٹ دی ہوئی ہو، آپ دوبارہ سے پھر کورٹ جا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی چونکہ آپ نے پہلے ججمنٹ دی تھی اس وقت جو ہے وہ سچویشن ڈیفرنٹ تھی، اب سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور نظر ثانی کرتے ہوئے آپ اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کریں، کیونکہ اب بچوں کی جو پرورش ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے میرے پاس ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے آپ جو ہے وہ کورٹ سے رجوع دوبارہ کر سکتے ہیں اور آپ کا جو مقدمہ ہے وہ دوبارہ سے وہاں پر اس پہ بات کی جا سکتی ہے اور اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے فیصلے کو۔ اچھا، دوسرا جو کیس ہے اس میں آپ دیکھیں تو تین نابالغان بچے ہیں، جس میں دو لڑکے اور ایک لڑکی ہے، جس کو انیشلی کورٹ نے جو ہے وہ ماں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ ماں ہی ان بچوں کی پرورش کر رہی تھی، اور بعد میں جو ہے وہ بڑے لڑکے نے باپ کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی، جس پر انیشلی تو تینوں بچے جو ہے وہ تینوں نابالغان جو ہے وہ باپ کے حوالے کر دیے گئے، لیکن پھر فیصلہ ججمنٹ جب کمپلیٹ آئی کورٹ کی، تو اس کے مطابق بڑے لڑکے کو جس نے خواہش ظاہر کی تھی باپ کے پاس رہنے کی، اس کو والد کے پاس جو ہے وہ رہنے کی اجازت مل گئی ہمیشہ کے لیے، یا جب تک کوئی نئی فائنڈنگز نہیں آتی، اور باقی جو دو بچے ہیں وہ ماں کو واپس کر دیے گئے۔ تو اس طرح کی ڈیفرنٹ ججمنٹس جو ہیں وہ کورٹس کر چکی ہیں، جو مختلف کورٹس نے فیصلے دیے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے دو فیصلے تو میں نے آپ کو یہاں پر شو کیے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ فیصلے جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پر باپ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں بچے، کسی جگہ پر ماں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش جو ہے وہ کس کے پاس ہو سکتی ہے، فائنینشیل سٹیٹس دیکھنا ہوتا ہے، اور بچوں کی بہتری دیکھنی ہوتی ہے، بچوں کا فیوچر دیکھنا ہوتا ہے، ماں باپ کی سچویشن جو ہے وہ پریزنٹ یا فیوچر سچویشن دیکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا اور اس ججمنٹ کو آپ لوگوں نے سنا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ججمنٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے کی جاتی ہیں اور کس مسئلے کا جو حل ہے وہ کس طرح نکالا جاتا ہے۔ ججز جو ہیں وہ کیا فائنڈنگز جو ہیں وہ کیا گراؤنڈز دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں اپنا۔ اسی طرح مزید فیصلے بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لنک آپ کے پاس آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ پہلے جو لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔